Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل ای اسکوائر اسکول سسٹم سے. ہمارے ڈائریکٹر حافظ قادر بخش آوان صاحب ہیں. میں ریاض احمد گجر ہوں. آج میں آپ کو حروف تہجی کے بارے میں پڑھاؤں گا. اردو کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یہ کن کام میں آتے ہیں؟ تو یہاں پر اس کی تعریف بتائی گئی ہے کہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ زبان ہے. یعنی ہمارے جو بھی جذبات، خیالات ہیں دوسروں تک کے ہم کو پہنچانا ہے تو ہم بول کر، زبان کا استعمال کر کے اپنے احساسات لوگوں کو بتا سکتے ہیں. جو کچھ بولتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں یہی ہماری زبان ہے. زبان کچھ مخصوص آوازوں کا مجموعہ ہے. یعنی جو بھی زبان ہوتی ہے اس میں کچھ مخصوص آوازیں ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر زبان بنتی ہے. انہی بنیادی آوازوں کو لکھنے کے لیے جو شکلیں اور علامات استعمال کی جاتی ہے انہیں حروف تہجی کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے. یعنی ہر زبان کے اندر انگلش میں ہم ABCD دیکھیں گے، ہندی مراٹھی میں جو ہے تو وینجنس دیکھیں گے، اردو میں حروف تہجی دیکھیں گے. تو یہ شکلیں ہیں تاکہ جب ہم پڑھیں اس کو تو ان شکلوں کو پہچان کے ہم اس زبان کو پڑھ سکیں. تو یہ ایک قسم کی شکلیں ہیں جو ہر زبان کے لیے لکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور جو زبان لکھی جاتی ہے وہی زبان آگے زندہ رہتی ہے. جو زبانیں لکھی نہیں جاتی آپ دیکھو ان کو، وہ وقت کے ساتھ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو حروف دراصل حرف کی جمع ہے. یعنی حروف اس کا سنگل آئے گا حرف، تو حرف، حروف یہ ان کی جمع ہے. تحریری اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں. جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں تحریری اعتبار سے. پہلی ہے مفرد حروف، یعنی ایسے حروف جو سنگل حالت میں ہے. تو وہ الف سے یہ تک کے تمام مفرد حروف ہے جن کی تعداد 37 ہے. یعنی مفرد حروف الف سے یہ تک کے ہم پڑھیں گے تو اس میں 37 یہ آتے ہیں اور انہیں ہم مفرد حروف کہتے ہیں. مرکب حروف تو مرکب کہتے ہیں جو دو چیزوں سے مل کر بنا ہو. تو مرکب جملے بھی آتے ہیں جس میں دو جملے آپس میں ملے ہوتے ہیں تو انہیں ہم مرکب جملے کہتے ہیں. ایسے کوشچن کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ مرکب جملہ پہچانیے یا پھر مرکب حروف. یہ تو بہت ہی بیسک ہے. تو دو حروف کے میل سے جو مرکب آوازیں بنتی ہیں انہیں مرکب حروف کہتے ہیں. ان کی تعداد 15 ہے. تو یہ ایکچول میں یہ جو حروف ہے یہ ہندی سے لیے گئے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اردو بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے. تو یہ ہندی سے لیے گئے، جیسے بھ، پھ، تھ، ٹھ. یہ آواز کے اعتبار سے حروف تہجی کی دو قسمیں ہیں. اب حروف تہجی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا لکھنے کے حساب سے. اب آواز کے حساب سے بھی ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے حروف علت، یعنی جب انگلش ہم پڑھتے ہیں تو ہم ABCD کے بعد وہ جو پورے 26 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واولز اور کانسوننٹ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اردو میں بھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حروف علت جس کو ہم واولز جو انگلش میں ہوتے ہیں تو اردو کے اندر حروف علت ہوتے ہیں. یہ حروف علت ہے الف، واو، یہ. یہ کوشچن ایک بار مہاراشٹر کی TET میں پوچھا جا چکا ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب کیا ہے. تو الف، واو، یہ وہ حروف جسے ادا کرتے وقت اس کی آواز دانت یا زبان وغیرہ سے نہیں ٹکراتی حروف علت کہلاتی ہے. اردو میں حروف علت صرف 3 ہیں. وہ 3 کون سے ہیں؟ الف، واو، یہ. اب 3 حروف علت ہے تو باقی کے جو ہو گئے وہ سب حروف صحیح ہے یعنی کانسوننٹ. تو ان تینوں کو ہم نکال دیں تو یہ سب باقی جو بھی حروف تہجی میں حرف ہے وہ سارے حروف صحیح ہے. حروف صحیح کہلاتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے اوپر دیکھا، لفظ کام میں
کاف اور میم حرف صحیح ہے اور الف حرف علت ہے. یعنی یہاں پر واولز کا کام الف کر رہا ہے اور میم اور کاف یہ کانسوننٹ ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں بھی ہم کو ورڈز بنانے کے لیے واولز کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں ہم کو ورڈز بنانے کے لیے حرف علت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر کام, تو اس میں الف جو ہے تو حرف علت ہے. حرف علت حرف صحیح کی طرح بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی کبھی کبھار یہ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو حرف صحیح کی طرح استعمال ہوتے ہیں, حرف علت کی طرح نہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں کہ اکبر, تو اکبر یہ او کی آواز نکال رہا ہے, اس لیے اس کی خود کی آواز ہے, تو یہ حرف صحیح کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. اس کے بعد میں ہم لکھتے ہیں ورک اور یا ور میں یاور, ورک اور یاور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر الف یا کر دے رہا ہے. یہاں پر ورک تو واو اور رے اور کاف, تو واو یہاں پر علت ہے لیکن یہ خود کی آواز نکال رہا ہے, تو یہ یہاں پر حرف صحیح کی صورت میں استعمال ہوا ہے. الف واو اور یہ حرف صحیح ہے. یعنی یہاں پر حرف صحیح ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیے تینوں کے خود کی آوازیں نکال رہا ہے. الف واو یہ اگر لفظ کے شروع میں آئے تو وہ حرف صحیح ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے, اگر لفظ کے شروع میں آئے تو حرف صحیح ہے. اگر بیچ میں آتے ہیں تو ہم اس کو واولز کے جیسے یوز کر سکتے ہیں. اردو زبان چونکہ فارسی, عربی اور ہندی زبانوں سے مل کر بنی ہے, لہٰذا اس میں تینوں زبانوں کے حروف شامل ہے. یعنی میں نے پہلے بتایا ہوں کہ اردو زبان مجموعہ ہے. اردو کے جو لفظی معنی ہے وہ لشکری ہے اور اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے. اردو جو ورڈ ہے وہ ترکی کا ورڈ ہے, تو یہ کافی زبانوں سے مل کر بنا ہے. تو اس میں جو تین نمایاں ہے ان کو جو ہم حرف تہجی جو پڑھتے ہیں تو وہ اس میں تین زبانیں جھلکتی ہے. جیسے خالص عربی حروف اس میں جو ہے وہ ہے سے, ہے, زال, سواد, زوات, توئے, زوئے, عین اور کاف. یہ عربی سے لیے گئے حروف ہے. خالص فارسی حروف جو ہے اس میں وہ ہے پے, جیم, سے اور غاف. یہ حروف عربی زبان میں نہیں ہے. یعنی یہ جو چار میں یہاں پر پڑھا ہوں پے, چے, سے اور غاف, یہ عربی زبان میں یہ آپ کو نہیں ملیں گے. لہٰذا جن الفاظ میں یہ حروف آئے انہیں عربی کے الفاظ نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی دیکھیے اس سے آپ کو اتنا زبردست ایک چیز معلوم پڑ رہی ہے کہ جو بھی آپ پہچاننا ہے اگر کہ یہ لفظ عربی کے ہے یا نہیں, تو آپ اگر یہ چار اس میں آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یعنی یہ صرف آپ کو چار یاد رکھنا ہے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ عربی کا ورڈ عربی کا ہے یا نہیں ہے. جیسے ہمارے بہت سے نام بھی ہوتے ہیں جو عربی میں ہوتے ہیں, فارسی میں ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, لاطینی زبان میں ہوتے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ ہمارا نام عربی ہے یا نہیں ہے تو پے, چے, سے اور غاف کو ہم کو دیکھنا ہے. خالص ہندی حروف جو ہے وہ ہے ٹے, ڑے اور ڑے. یہ عربی اور فارسی میں یہ حروف نہیں پائے جاتے. یعنی اگر ٹے کس میں آ گیا, ڑے کس میں آ گیا اور ڑے بھی کس میں آ گیا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ورڈ عربی بھی نہیں ہے, فارسی بھی نہیں ہے. نہیں پائے جاتے, لہٰذا ان الفاظ میں یہ حروف آئے انہیں ہندی زبان کا لفظ سمجھا جائے. یعنی اگر جس میں بھی یہ ٹے, ڑے, ڑے آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ لفظ ہندی زبان سے لیے گئے ہیں. تو یہ اچھی خوبصورتی ہے اس زبان کی کہ یہاں پر یہ ایک ہی چارٹ میں ہم کو کافی معلومات اس میں مل گئی ہے تینوں زبانوں کے تعلق سے, اور اردو میں ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ عربی کے ورڈ کون سے ہیں, ہندی کے کون سے ہیں اور فارسی کے کون سے ہیں.